حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت علامہ روم رحمت اللہ علیہ بادائے قیوم میں صاحب مثنوی شریف کیا خوب فرماتے ہیں، ایک صاحب سفر پہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، پیاس سے زبان باہر آ رہی تھی اور بھوک سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، کھانے کو 2 روٹی چاہیے تھی۔ ایک شہر میں داخل ہوتا ہے، جب داخل ہوا صبح کا ٹائم تھا، ابھی سورج اپنی کرنیں نہیں دکھا رہا تھا، داخل ہونے والا پہلا شخص تھا، اس نے جب قدم رکھا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، بادشاہ کے عالی شان محل میں لے جاتے ہیں، لے کر کہتے ہیں کہ جناب عالی آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آج سے آپ کے سر میں عزت کا تاج سج چکا ہے، آپ کو منصب صدارت مبارک ہو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بابا میں تو ایک مسافر ہوں، بھوکا و پیاسا ہوں، میں کہا آپ کا بادشاہ تمہیں بھول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جناب عالی ہمیں بھول نہیں ہوئی، ہمارا اصول یہ ہے کہ 10 سال کے بعد جو آدمی شہر میں داخل ہوا کرتا ہے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ صبح کی کرنیں تھی، بہار تھی اور خوبصورت بلبل کی آوازیں تھی، اور اسی لمحے آپ آئے ہیں، اسی اصول کے مطابق تو آپ ہی ہمارے بادشاہ بنتے ہیں۔ انہوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور منصب صدارت پر فائز ہو جاتے ہیں، سلطنت کے حاکم مقرر ہو جاتے ہیں۔ اب کیا تھا، ارکین سلطنت آ جاتے ہیں، محفل سج جاتی ہے، ادھر سے کوئی بتا رہا ہے کہ یہاں کا اصول ہی ہے، یہاں نظام ایسے چلا کرتا ہے، تجارت کا اصول یہ ہے، کھانا کے معاملات اس طرح ہے، اور پھر بازار کے اصول یہ ہے۔ سنتے سنتے ایک صاحب دست بستہ عرض کرتا ہے عالی جناب ایک درخواست ہے کہ یہاں ایک اصول ہے کہ 10 سال کے بعد ہم بادشاہ کو منصب صدارت سے اتار دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا پھر کرتے کیا ہو؟ کہا ایک ویرانہ جنگل ہے وہاں ڈال دیتے ہیں، وہاں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو، نہ عالیشان نرم و ملائم بستر ہے، نہ ہی ریشم کی چادریں، نہ ہی خوبصورت خادم ہے، نہ ہی غلام، وہاں سانپ ہے تو بچھو، وہاں پانی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، وہیں گلتا ہے تو سڑتا ہے، بالآخر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ایک لمحے پریشان ہو جاتا ہے۔ اے نوجوان غور کیجیے، آج اس پرفتن دور میں ہم بھی ہیں، مزے لے رہے، لیکن وہ وقت کا بادشاہ تھا، اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، سوچتا ہے، سوچتے سوچتے ایک بات ذہن میں آتی ہے، دماغ میں خیال آتا ہے، اے آج منصب صدارت پر بیٹھنے والی اپنے اس جنگل کو ہرا بھرا کر لے، کل کا انتظام کر لے۔ اس نے فوراً اپنے خداموں کو بلایا، بلا کر کہا کہ جائیے اس جنگل میں جا کر اس کا انتظام کیجیے، ان کانٹوں کو دور کیجیے، ان درختوں کو صحیح کیجیے، وہاں عالیشان کنویں کھدوائے جائیں، وہاں محلات بنائے جائیں، وہاں پر کام کیا جائے، اور وہاں پر خوبصورت محلات تعمیر کیے جائیں۔ پہلے سال کا ہدف پورا ہوا، پھر دوسرے سال میں، پھر تیسرے سال میں، اور پھر نہریں بنائی گئی، وہاں پارکیں بنائی گئی، رہنے کا عالی شان انتظام ہو گیا۔ اب اسی میں غور طلب بات یہ ہے کہ 10 سال کے جب عرصہ مکمل ہوا، ادھر بادشاہ کی صدارت کا تختہ الٹنے والا تھا، اب دل میں ایک سکون تھا، ایک طرح کا ایک خوبصورت میسر تھا دل میں، وہ ارمان کا تھا، یہاں سے جانے کے بعد مجھے کوئی غم نہیں ہوگا،
یہاں سے جانے کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں ہوگا۔ علامہ روم صاحب مسنوی فرماتے ہیں اس واقعے سے ایک راز ہمیں ملتا ہے، ایک نصیحت بھرا سبق ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جس نے جو بونا ہے وہی وہاں کاٹنا ہے۔ یہاں پھول کلیاں اگر بوئیں گے تو وہاں پر پھول کلیاں ہی ہمیں ملیں گی۔ تو اس لیے اس پرفتن دور میں ہمیں جنت میں خوبصورت محلات بھی بنانے ہیں، وہاں پھول کلیاں بھی لگانی ہیں، وہاں کے عالیشان نہروں کا بھی انتظام کرنا ہے، وہ تیرے لیے ہے۔ آج سے ہم اگر توبہ کر لیں، آج سے اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ لیں، ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھیں بند، دل کے دروازے کھل جائیں اور مالک کے حضور عرض کریں، اے کائنات کے مالک، ہم تیرے حضور دست بستہ ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اور آج سے ہم عہد کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے، شراب پیتے ہیں تو چھوڑنے کا اعلان کر دیتے، اگر زانی ہے تو زنا سے باز رہنے کا اعلان کیجئے، اگر دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں تو توبہ کیجئے اور نیت کیجئے کہ آئندہ ہم ایسا عمل نہیں کریں گے۔ ایسا کرنے کے بعد جب آج ہم یہاں بیج بوئیں گے تو وہاں پھول ملیں گے، وہاں ہرے بڑے خوبصورت گلستان ملیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت میں ملتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، اے پیارے بیٹے، میرا ایک میسج اپنی امت کو دے دینا کہ جنت میں خوبصورت جگہ ہے لیکن وہاں سے پھل پھول بھیج دیجئے، درخت بھیج دیجئے۔ اپنے فرمایا وہ کیسے؟ تو ارشاد ہوتا ہے، فرمایا جو آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ ہم نیکی میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیدا ہوتے آسان ہوئی، جاتے ہوئے جماعت ہوئی، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے